ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں کشمیری گیٹ شاہی جامع مسجد کے پیش امام مولانا محسن علی تقوی صاحب. آج ہم سے وسیم رضوی پر خاص بات چیت کریں گے. محسن صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت خیر مقدم. جی محسن صاحب جس طرح سے وسیم رضوی مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مسلسل گستاخی کیے جا رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ اس پر آخر کب قدم لگے گا؟ دیکھیے، وسیم رضوی آج سے نہیں ایک عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اور کن لوگوں کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، یہ آج پورا ہندوستان اس چیز کو، اس حقیقت کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور پورے طور کے اوپر سمجھ چکا ہے. بہرحال وسیم رضوی ایک کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اور دوسرے کے ہاتھوں میں ان کی نکیل ہے، اور وہ جدھر چاہ رہے ہیں وسیم رضوی کو جو ہے وہ لے جا رہے ہیں. لیکن اب وسیم رضوی کی جو تازہ ترین صورتحال سامنے آئی ہے کہ وہ چیئرمین نہیں بن سکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب تاریخ کے کوڑے دان کے اندر ہی نظر آئیں گے، اور ان کی اب کوئی حیثیت جو ہے وہ باقی نہیں رہی بچے گی. اور جب کوئی حیثیت ان کی باقی نہیں بچے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل ذکر بھی نہیں رہیں گے. جہاں تک دیکھیے ان کے توہین کرنے کا تعلق ہے، تو ایسے جاہل قسم کے افراد دنیا میں ہیں، اور اس طرح کی باتیں وہ ان کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں. لیکن اب ہر ایک کی بات جو ہے وہ سننے کے لائق بھی نہیں ہوتی ہے. یہ کوئی دانشور نہیں ہے، یہ کوئی اکیڈمک شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی عالم دین نہیں ہے، یہ ایک بیوقوف ہیں کہ جو دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ انہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تاریخ کے کوڑے دان ہی میں نظر آئیں گے، تو انہیں جو ہے وہ اب بھلا دینا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا جس طریقے سے اور بھی لوگوں پر یو اے پی اے کے تحت ان پر مقدمہ لگایا جاتا ہے، تو کیا وسیم رضوی پر بھی یو اے پی اے کے تحت مقدمہ درج کر کے ان کو جیل بھیجا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے جتنی خرد برد کی ہے اوقاف میں، اور جس طرح سے انہوں نے لوس کھسوٹ اوقاف کے سلسلے میں کی ہے، تو یہ بہت سے جرائم انہوں نے انجام دیے ہیں، اور وہ ایک فہرست بہت طولانی ہے کہ جہاں انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی ہیں. اگر ان سب کا حساب و کتاب ہوگا، اور اگر ان کے اوپر اس طرح کے مقدمے قائم کیے جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سزا سے کسی طرح سے جو ہے وہ بچا نہیں پائیں گے. اور جو واقعی ان کی سزا ہے اور جو واقعی ان کا انجام ہونا ہے، وہ قانون جو ہے اگر یعنی صحیح طور پہ ان کے اوپر لگایا گیا، تو وہ ان کے اوپر پورے طور کے اوپر جو ہے وہ شکنجہ کسے گا، اور ان کی شخصیت جو ہے وہ بالکل ناپید ہو کے رہ جائے گی. ایک سوال یہ ہے کہ ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے اس کے خلاف، وسیم رضوی کے خلاف، اور ایف آئی آر درج کرائی جا رہی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وسیم رضوی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیں، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ وسیم رضوی از خود کوئی اقدام جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ایک کٹ پتلی کی طرح سے کام کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب تک ان کا مفاد ان کے ذریعے سے پورا ہوتا رہے گا، وہ انہیں استعمال کرتے رہیں گے، اور جہاں وہ دیکھیں گے کہ اب ہمارا مفاد ان کے ذریعے سے پورا ہونے والا نہیں ہے، تو یہ دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال کے پھینک بھی دیے جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ چکا ہے، بہت نزدیک آ چکا ہے، کہ اب ان کی کوئی حیثیت جو ہے وہ سماج کے اندر باقی نہیں رہنے والی ہے. اور یہ چاروں طرف سے جو ہے وہ دھتکارے جائیں گے، اور چاروں طرف سے ان کے اوپر لعن طعن ہوگی، اور یہ کسی لائق جو ہے وہ تصور نہیں کیے جائیں گے. آخری سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ کسی کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کر رہ گئے ہیں، تو جن کے ہاتھوں میں کٹ پتلی یہ بنے ہوئے ہیں، وہ آخر ایسا بیانات کیوں دلوا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ہندو مسلم فساد کروانا چاہتے ہیں، یا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ اختلافات کو ہوا دے کر کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے مفادات پورے کرتے رہے ہیں. ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت آئی تو انہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو ہے بہت خلفشار پیدا کرنے کی کوششیں کیں، اور فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کے درمیان بھی انہوں نے پیدا کی، اور اہل ہنود کے درمیان بھی پیدا کی. اور یہ انہی کی بوئے ہوئے بیج ہیں کہ جو آج ہمیں پودوں کی شکل میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں.
تو بہرحال ایک طبقے کا مفاد جو ہے وہ اختلافات ہی میں رہتا ہے، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ اختلافات ابھرتے رہیں اور ان اختلافات سے وہ اپنی روٹیاں سیکتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، تو دیکھا آپ نے، اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے کشمیری گیٹ شیعہ جامع مسجد کے پیش امام مولانا محسن علی تقوی صاحب۔ آج ہم سے وسیم رضوی پر خاص بات چیت کر رہے تھے۔ ہم پھر آج ہوں گے بڑی خبروں کے ساتھ، دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا نئی دلی۔ شکریہ، خدا حافظ۔